Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا. بادشاہ حسین آپ کی تائید پہ آپ کا ہاتھ اٹھانا گواہی کے طور پہ درج ہے. اس بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا. مروان اس کا نام تھا, حکم کا بیٹا تھا. باپ اور بیٹا دونوں مل کے رسالت ماپ گلیوں میں چلتے تھے, یہ پیچھے نبی کی نقلیں اتارتے تھے اور نبی کو تان و تشنیع معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کرتے تھے. نبی نے حکم نہیں دیا, اس نے دیا کہ تو برداشت کر لیتا ہے, مجھ سے نہیں. انہیں مدینے سے باہر نکال, انہیں مدینے سے اتنا باہر نکال کہ تیرے بعد جو بھی تیری جگہ پہ آئے وہ ان کو مزید باہر نکال دے. جب تیسرا خلیفہ آیا تو بجائے ان کو باہر نکالنے کے اسے مدینے بلایا. صرف مدینے نہیں بلایا, اسے مصر جیسی اہم ریاست کا گورنر بنا دیا. نوجوانوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہوگی لیکن ضرور ان باتوں کو ذہن میں رکھنا. یہ میں پوری تاریخ کا سفر لمحوں میں کرنے لگا. مصر کا گورنر بنا دیا. مصر اس دور کی سب سے مہنگی اسلامی ریاست, سب سے زیادہ پیسہ مصر سے آتا تھا اور سب سے بڑے خائن کو اس کے اوپر گورنر لگا دیا. مدینے کے لوگوں نے جو پرانے رہنے والے تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے حضرت محمد بن ابی بکر کے پاس. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے؟ بسم اللہ. محمد بن ابی بکر کے پاس اور انہوں نے آ کے محمد بن ابی بکر سے کہا کہ آپ جا کے مولا علی سے کہیں کہ اسے کہے کہ اسے مصر کی گورنری سے ہٹائے. محمد بن ابی بکر رات کے وقت مولا علی کے پاس گھر آئے. اب محمد بن ابی بکر جو ہے وہ مولا علی کے پاس گئے. مولا علی سے کہا کہ مولا آپ اس سے جا کے کہیں خلیفہ سے کہ یہ اس کو معزول کرے. مولا محمد ابی بکر کو ساتھ لے کے دربار میں گئے. جب دربار میں پہنچے تو نوکر نے جا کے انہیں بتایا کہ اصل حاکم آیا ہے. جو بندے سر ہلا رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر جاگ جائیں تو ان کے لیے بہتری ہے. اسے جا کے خبر دی کہ اصل حاکم ہے, حقیقی وارث آیا. وہ اٹھ کے اور کیا کہ انہوں نے مولا علی سے پوچھا, جی ہاں جی اے وصی رسول, اے جانشین پیغمبر, اے دماد رسول, آپ کیوں آئے؟ مولا فرمایا میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں کہ تو نے اسے مصر کا گورنر کیوں لگایا؟ اس کا آپ نے حکم کرتے ہیں تو ہم اسے ابھی عہدے سے ہٹا دیتے, تو آپ کو موضوع بندہ آپ دے دیں جسے ہم مصر کا گورنر لگائیں. محمد بن ابی بکر مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے. اسے محمد بن ابی بکر طرف دے کے کہا میرے خیال میں محمد سے زیادہ موضوع کوئی نہیں ہے, کسے مصر کا گورنر لگا دیتے. فوری طور پہ اپنے کاتب کو جگایا کہ ایک سرکاری حکم نامہ لکھا کہ محمد بن ابی بکر میرا خط لے کے تمہارے پاس آ رہا ہے. جو ہی محمد تیرے پاس پہنچے اپنے آپ کو عہدے سے معزول سمجھ, اپنی جگہ پہ محمد کو تخت پہ بٹھا, سارے انتظامات محمد کے حوالے کر کے خود مدینے پہنچ. یہ تحریر لکھ کے محمد بن ابی بکر کے حوالے کی. محمد بن ابی بکر نے تحریر کو بند کیا. مولا علی چلے دربار سے. مولا بازار میں, محمد ساتھ. محمد سوچ رہا علی کے آنے کی وجہ سے اس نے اتنا علی کا حیا کیا, اتنی علی کی عزت کی کہ مولا نے ایک ہی شکایت کی, اس نے فوراً دور کر دی. چلتے چلتے علی کے گھر کا دروازہ آ گیا. جو ہی علی دروازے سے ایک قدم اندر ایک باہر تھا, یا محمد نے کہا مولا آپ گھر کے اندر جا رہے ہیں, زحمت دوبارہ نہ مجھے دینی پڑے, مجھے بتائیں کہ میں ابھی مصر کے لیے نکل جاؤں. مولا نے پردے سے پیچھے سر ہٹا کے کہا چلے جا لیکن رات کو سفر نہ کرنا. چلے جا لیکن حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. محمد بن ابی بکر کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب علی نے کہا ہے نا کہ نہیں کرنا, اس کا مطلب اس نہیں میں کوئی راز ہے. محمد بن ابی بکر نے ساتھ اپنے چند نوکر تیار کیے. تیار کر کے محمد بن ابی بکر جب تیار ہو کے مدینہ سے نکلے ہیں تو شام ہو گئی مدینے میں. مدینہ سے تھوڑے سے فرسخ کے فاصلے پہ گئے تھے, رات ہو گئی. محمد نے اپنے غلاموں سے کہا یہی خیمے لگا دو. انہوں نے کہا جی ابھی سفر شروع کیا اور ابھی خیمے. اس نے کہا علی نے کہا تھا رات کو سفر نہیں کرنا.
حکم علی تھا تو لہذا اب بھی یہیں پہ خیمے لگیں گے. وہیں پہ پڑاؤ ہو گیا. پڑاؤ ہو کے آگ روشن کر دی گئی. آگ اس لیے روشن کی جاتی تھی کہ اگر کوئی دور سے گزر رہا ہو تو اسے پتا چلے کہ کوئی لوٹنے والے نہیں بیٹھے, کوئی شریف بیٹھے ہوئے, کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا. آگ روشن ہو گئی. جناب محمد بن ابی بکر نے آ کے خیمے میں مصلی بچھایا, عبادت الہیہ میں مشغول ہو گئے. ابھی محمد عبادت کر رہے تھے یا محمد کو اپنے کانوں میں کسی گھوڑے کے دوڑنے کی ٹاپوں کی آواز آئی. محمد بن ابی بکر نے فوراً کان آواز کی طرف کیا. اب آواز سے محمد بن ابی بکر نے اندازہ لگایا ایک ہی گھوڑا ہے, گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا ہے, بھاگ بھی تیز رہا ہے, نکلا بھی ابھی مدینے سے ہے. پھر فوراً ذہن میں سوال ہے, اگر یہ شخص مدینے سے نکلا تھا, یہ رات کے وقت اکیلا سفر کیوں کر رہا ہے؟ اگر اس نے سفر کرنا تھا تو یہاں قافلہ تھا, یہ قافلے کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال ذہن میں تھے یا علی کی بات آ گئی یاد, رات کو سفر نہ کرنا. محمد بن ابی بکر تو پہلے ہی رات ڈھونڈ رہا تھا. محمد بن ابی بکر نے فوراً خیمے سے باہر نکلے, اپنے نوکر سے جلدی جلدی اٹھ, گھوڑے پہ زین رکھ, بندہ پکڑ. اسے گھوڑے پہ زین رکھی, گھوڑا توڑایا, بندہ گرفتار کر کے محمد بن ابی بکر کے قدموں پہ. محمد نے پوچھا کون ہے تو؟ اسے کہا جی مدینے کا رہنے والا. کہاں جا رہا ہے؟ یمن. کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا اسی ذاتی کام کے سلسلے. محمد بن ابی بکر نے اپنے نوکروں سے کہا اس کی تلاشی لو. جامع تلاشی لی گئی, کچھ ذاتی سامان کو زیادہ رہا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. محمد نے کہا اور اس کے پاس کیا؟ انہوں نے کہا اس کے گھوڑے کی گردن میں ایک مشکیزہ ہے پانی کا, پانی کا مشکیزہ نکالو. نکال. کیا اس میں؟ اس کا پانی ہے. فرمایا اسے تلوار سے چیرو. چیرا, پانی بہاؤ, پانی بہایا. ہاتھ ڈالو, اندر سے شیشے کی بوتل, اس کے اندر ایک خط. محمد بن ابی بکر نے تلوار کی نیام مار کے بوتل کو توڑا, اندر سے خط کو نکالا, خط کو کھولا. خط میں لکھا ہوا تھا کہ تیری طرف محمد میرا خط لے کے آ رہا ہے. محمد بن ابی بکر کے پہنچنے سے پہلے کہ تیز رفتار گھوڑا سوار سپاہی تجھ تک پہنچ جائے گا. ایک دستہ لشکر کا مصر کے باہر کھڑا کر دینا جو محمد کو تجھ تک پہنچنے سے پہلے قتل کر دے, اور محمد کی لاش کسی ویرانے میں پھینک دینا. محمد بن ابی بکر نے خط پڑھا, خط کو بند کیا, منہ مدینے کی طرف کر گیا. اور سفروں سے بچانے والے, اور نیتوں کے لہجے سننے والے, اور ارادوں سے باخبر, اے نوکروں کی عزتیں رکھنے والے, بادشاہ حسین کو مالک کرم ہو گیا تیرا, بندے کو گریبان سے پکڑا. مدینے میں جا کے علی کے دروازے کے باہر محمد بن ابی بکر کے قدم رکے تھے. یہ علی کی حجرے سے آواز آئی, بندہ گرفتار ہو گیا. پسند ہے موضوع کے نہیں پسند؟ بندہ گرفتار ہو گیا. اسے کہا یا علی بندہ گرفتار ہو گیا. علی باہر آئے, محمد نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا, مولا جب خبر تھی مجھے کیوں بھیجا؟ مولا مسکرا کے فرماتے محمد میں ثبوت کے بغیر حملہ نہیں کرتا. کہاں سے لا گئی دنیا علی جیسا امام؟ بندے کو پکڑا اور مولا علی اپنے گھر میں گئے. تاریخ کہتی ہے علی نے زرد رنگ کی عبا پہنی. زرد عبا ہمیشہ مولا علی جنگ میں جاتے ہوئے استعمال کرتے. جب علی اپنے کاندھے پہ زرد عبا رکھتے تھے تو مدینے کے لوگ دروازے بند کر لیتے تھے کہ آج علی جلال میں ہے. اس رات مولا نے زرد عبا اپنے کاندھے پہ رکھی. کاندھے پہ رکھ کے مولا دربار کی طرف گئے. دربار کے باہر نیزے بردار مشعلیں لے کے سپاہی کھڑے تھے. علی ٹھوکر سے دروازہ کھولا, اٹھاؤ اسے. علی کا جلال تخت سے زمین پہ گرا. نہ تاج سنبھلا نہ آواز سنبھلی. بڑبڑاتے ہوئے علی کے سامنے آ کے جی یا علی حکم. علی نے فرمایا کہ یہ کاسہ تیرا ہے. مولانا محمد خط دے, خط تیرا ہے.
علی نے فرمایا چمڑا دربار کا ہے. کیونکہ اس دور میں سرکاری خطوط لکھنے کے لیے مخصوص چمڑا استعمال ہوتا تھا جو بازار میں بیچنا خریدنا جرم تھا. مولا فرمایا یہ چمڑا دربار کا ہے, اب اسے انکار نہیں ہو سکتا. دستخط تیرے ہیں جی میرے, مہر تیری ہے جی میرے, کاست تیرا ہے جی میرے, گھوڑا دربار کا ہے جی میرا. اتنا کہنا تھا یا علی مڑے بلا تشبیہ, علی چلنے لگے پیچھے. یا علی بات تو سنیں گے, بس اب علی کی کوئی ذمہ داری نہیں. ہائے ہائے ہائے, بس اب علی کی ذمہ داری نہیں. مولا بات تو سنیں گے, مولا میری علی دربار سے باہر چلے. دربار سے باہر گئے, خبر مدینے میں آگ کی طرف پھیل گئی. جو ایک گروہ پہلے ہی دشمنی میں آمادہ تھا, ان کے ہاتھ یہ جواز آ گیا. انہوں نے خلیفہ کے گھر کا گھراؤ کر لیا. پوری رات بندوں نے گھر کا گھراؤ کیے رکھا. تاریخ میں جملے نہ ہو, میں اس شوق میں گردن کا لہو دوں. اس نے دیوار کے پیچھے ایک چیز رکھ کے اس پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہا, کوئی علی کو بتائے کہ میں پیاسا ہوں. کوئی علی کو جا کے خبر دے کہ میں بھوکا ہوں. اتنا سخت پہرا تھا کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا. یا یکدم گلی میں دو سائے داخل ہو گئے. سپاہیوں نے کہا روکو روکو روکو, اسے کون ہے؟ پیچھے سے آواز آئی, رستہ دو, حسن اور حسین آ رہے ہیں. نیزے ہٹے. جب روشنی میں شہزادے آئے, حسن کے ہاتھ میں کھانا, حسین کے ہاتھ میں پانی. شہزادوں نے دیوار پہ کھانا اور پانی رکھ کے کہا, سخی نے بھیجا ہے. اس نے دیوار کے پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دے کے کہا, شہزادوں بابے کو بتاؤ میری جان خطرے میں ہے. حسن حسین نے کہا, تو نے صرف کھانا اور پانی مانگا تھا. حکومت کے معاملات میں علی نہیں بولیں گے, مدینے کے مقامی اختلافات میں علی نہیں بولیں گے. یہ کہہ کہ حسن اور حسین گئے. رات کے وقت کسی نے دیوار پھلانگی, پتہ انہیں چل گیا تھا کہ اب یہ علی کو پکارنا شروع ہو گئے ہیں. لہذا انہوں نے کہا یہ رات بڑی اہم ہے. اسی رات میں خلیفہ کا قتل ہو گیا. قتل جب ہوا, خلیفہ کا خبر پہنچ گئی پورے دنیا میں, عرب دنیا میں. ایک نبی کی بیوی جو ہیں وہ مدینہ سے اسی خلیفہ سے ناراض ہو کے بصرہ چلی گئی تھی. تو جو ہے پوری زبان کے نہیں ایسے نہ ہو کہ میں کہوں کہ آپ محظوظ ہو کے سن رہے ہیں اور آپ بالکل سو رہے ہوں. ہاں تھوڑی تھوڑی کرتے رہیے گا, 1.5-2 منٹ کا. انہیں بصرے خبر ملی کہ آئیے کام بڑا آسان ہو گیا ہے, خلیفہ قتل ہو گیا ہے. قتل ڈالتے ہیں علی کے سر, علی کی دشمنی بھی پوری ہو جائے گی. وہ تو ہوئی حکومت پہ قبضہ ہمارا ہو جائے گا. یہ ایک پورا گروہ لے کے, ایک لشکر لے کے بصرہ سے روانہ ہو گئے. خبر مدینے پہنچ گئی. مولا نے ایک مخصوص صحابہ کا لشکر ساتھ لیا. علی نے رستے میں جا کے کہا انہیں مدینے داخل ہونے سے پہلے روکے. رستے میں ایک میدان میں جا کے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا. کیونکہ وہ جو آئی تھی وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے. جس میدان میں جا کے وہ اونٹ رکا اسے کہتے ہیں میدان جمل.